تو آقا کے حق میں کسی کو رعایت مت دو، نہ ماں کو نہ باپ کو، اپنے کو، ان کی موافقت میں جیو، نیت پکی رکھو ہم غلام مصطفیٰ۔ عمل نہیں ہو سکتا، کمی ہو جاتی ہے، معاف کر دے گا، انسان کمزور ہے، لیکن نیت تو ٹھیک رہتی ہے نا، تو نیت ٹھیک رکھو، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا انشاءاللہ، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، قبر میں، بالکل، کیونکہ تمہارے اور اللہ کے درمیان میں آقا جی آئے ہوئے ہیں، شفیع المذنبین رحمت للعالمین۔ تو اللہ اپنے محبوب کو ناراض کر سکے گا؟ ان کو پتہ ہے امت محمد سے میں نے سختی کی تو میرا محبوب ناراض ہو جائے گا۔ ہاں، تو بڑی رعایت رکھی ہوئی ہے، اس لیے اصحاب بدر کی سفارش کی آقا جی نے، اس سفارش کو خدا نے اتنی اہمیت دی، انسان حیران ہو جاتا ہے، کیا اللہ نے سفارش کی، آج کے بعد ان کو معافی ہے، اور آئندہ بھی جو کرے معافی ہے آقا کی خاطر۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، حدیثیں صحیح موجود ہیں۔ تمہاروں کے آقا کو یاد کر، اللہ کے بعد آقا سے تمہارا تعلق خدا کے ساتھ پیدا ہوگا، آقا کے بغیر تعلق نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کیا پتہ خدا کیا ہے، نماز کیا ہے، یہ سب آقا جی نے سکھایا، اس سے کتنا صحابہ کو فائدہ ہوا، ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا دنیا میں پہلے، عرب کو، عرب کی ماضی نہیں دہرانا چاہیے، بدترین تاریخ تھی، آقا جی وہاں عرب کی بہترین تاریخ ہو گئی۔ پھر یہ کہا کہ میں عربی اجمی کے لیے نہیں، عربی کے ان کے لیے نہیں آیا ہوں، میں سب کا رسول، عربی ہو اجمی، جو میں سے محبت کرتا میرا ہے۔ آپ نے فرق نہیں رکھا کہ عربی کو اجمی، اجمی کر بھی فخر نہیں ہے، لیکن جس کو تقویٰ نصیب ہے اس کو فخر ہے۔ تو سوچ کے چلو، خواہ مخواہ تم بس انگریزوں کے پیچھے، ان کے شکی مزاج ہیں، پتہ نہیں دھکے کھا رہے ہیں، مرتے ہیں، ہاں جی، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تو تم کو کہتے ہیں ان کو یہ کر کے دیں گے، اپنا تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کے گارڈ بھی مارا جاتا ہے، خود بھی مارے جاتے ہیں، ضامن بھی باندھا، یہ بھی باندھا، وہ بھی باندھا، بچی۔ آقا جی کے جس قوم کی بڑی عورت ہو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ آقا جی کہتے ہیں عورت ناقصات العقل والدین ہے، اس کو آگے لگانا چاہیے، خدا کی مار ہے، پھٹکار یا رحمت ہے، تم ہی دیکھو ان کو۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، کوئی عورت نبی آئی ہے؟ پوچھو ان سے، کوئی عورت نبی آئی ہے؟ تم لیڈر بناتے ان کو، کوئی عورت نبی نہیں آئی ہے، نبی مرد آئے ہیں۔ خواہ مخواہ مجھے ادھر دھکیلتے پھرتے ہو، ہم سب کو بھول گئے ہیں، ہم بس یاد رکھتے ہیں اللہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ، اور خوش نصیب ہے ہم لوگ۔ اپنی یاسین پڑھ لوں، مجھے پھر لگا دیا تم نے اس طرف، میں نماز پڑھاؤں، پھر دیکھتا ہوں بیٹھ سکتا ہوں نہیں بیٹھ سکتا ہوں۔ اور تم چاہتے ہو آقا کی حکومت میں جیو، یہ کائنات خدا نے آقا جی کے لیے بنائی ہے، لولا کا لما اخرقت افلاکا، حدیث شریف ہے قدسی، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا ہے محمد صفا، ساری کائنات پیدا نہ کرتا۔ اسی کائنات میں جو تصرف آپ نے کیا کسی نے نہیں کیا، کیوں؟ آپ کے لیے تھی نا۔ دوسرا تو درختوں کو نہیں بلا سکتا، بلائے کوئی درخت آئے گا؟ آپ قضائے حاجت کرتے درختوں کو بلاتے تھے، آ جاتے تھے، اور جب فارغ ہو جاتے کہتے جاؤ چلے جاتے تھے۔ یہ کر کے دکھائیں، آپ کے لیے کائنات تھی، آپ تصرف فرماتے تھے، جب چاہتے تھے بارش برساتے، جب جاتے تھے روک دیتے تھے، کوئی کر سکتا ہے؟ اور گرمی زیادہ ہوتی تھی، بادل خود ساتھ آ جاتا، ٹکڑا ساتھ چلتا رہتا تھا، ادب سے بتاؤ، یہ چیزیں سمجھ میں آپ کے نہیں آتی؟ آپ اس طرف آ جائیں، پھر یہ نہ کہ مولویوں کی طرح وہ تھے، وہ ہیں، ہر وقت موجود ہیں، وہ نہ ہو تو کائنات نہ ہو۔ آپ دل میں مضبوطی کر لیں، دیکھیں اسی حکومت میں یا کسی حکومت میں جائیں، آپ کو رزق کی فراوانی ہوگی، مصیبتوں سے محفوظ رہو گے، کیونکہ جو ان کی نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ تو آپ ان کی نگاہ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کی باتیں مانیں، داڑھی رکھیں، نفلیں پڑھیں، نماز قضا نہ کریں، جو چیز آقا کو پسند، تم کو پسند، تو تمہارا رابطہ یہاں سے پیدا ہوگا، تم ان کی مرضی پہ چلو گے تو ہر چیز تمہاری مرضی پہ ہو جائے گی۔ یہ لوگوں کو سکھاتا ہوں میں، اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو پکا کیا، محنت کی ہے،
وہ کہتے ہیں ہمارے ہر مصیبت ایک دم آسان ہو جاتی ہے، رزق بھی خوب ملتا ہے، مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں۔ کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آ کے دیکھتے ہیں کہ موٹر تو بالکل ختم ہو گئی، جو بیچ میں تو صحیح سارے میں معجزے۔ آقا کی دعائیں طریقہ سکھاتے ہیں، جن میں رب رکھے ان میں کون رکھے۔ اگر آپ ان کی پناہ میں آ جائیں، آپ کا خوف و خطر سب ختم ہے، کیونکہ طریقہ ادریسیہ میں یہ کرم موجود ہے۔ ان کے تقاضا کرم نے لمبے قصے مختصر کرتا ہوں، کتابیں مصر میں چھپ چکی ہیں۔ جو طریقت میں آقا سے وفا کرے، محبت کرے، اس کی ضامن اور کفیل حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو اتنی بڑی ضمانت، کفالت، اس کو کیا چاہیے؟ اگر آپ نے 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑی اور وظیفے نہیں چھوڑے اور دل میں پکا ارادہ کر لیا میں نے اپنی زندگی مصطفیٰ کے حوالے کی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ہر چیز میں تمہاری رحمت آتی نہیں آتی ہے، تمہاری حالت بدل جائے گی۔ خدا کی قسم تم کہو کہ ہر چیز میں رحمت خیر ہو رہی ہے۔ یہ بڑے معجزے ہیں، ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اسی ایک دوسرے کو دیکھ کے یہاں آ جاتی ہے، جب بھوکا مرتا تھا آج تو بڑی گھڑیاں پہنتا ہے اور لباس بدلتا ہے۔ پھر اس کا پوچھتے ہیں، کہتے ہیں وظیفے پڑھتا ہے کہاں سے؟ کہتے ہیں ایک شیخ مدینے سے آیا، وہ وظیفے دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے نبی سے موافقت کرو، نبی سے محبت کرو، بس سب کچھ ہو جائے گا۔ ہوتا ہے تجربہ کریں، ہم تو تجربے کو بے ادبی سمجھتے ہیں، یہ آپ کریں تجربہ۔ جن تم نیت کے سچے ہو گئے نا دل میں کہ آپ مصطفیٰ سے موافقت کرتے ہیں، آپ کو وہ ہر چیز اچھی لگتی جو آقا جی کو اچھی لگتی۔ آقا جی کو داڑھی اچھی لگتی ہے، تم کو داڑھی کیوں بری لگتی؟ آقا جی نفلوں کو پسند کرتے ہیں، تم کیوں نہیں نفلوں کو پسند کرتے؟ آقا جی نماز جب کرو گے آہستہ آہستہ دل لگ جائے گا، ایک دم تو نہیں لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ مریض شفا ہوتی ہے نا۔ آپ نے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اور تم کبھی نماز پڑھو کبھی نہ پڑھو، قضا کرو واپس نہ کرو۔ نماز چھوڑنا کفر ہے، زنا سے بدتر گناہ ہے، قتل سے بدتر گناہ ہے۔ زنا قتل کبیرہ گناہ ہے، لیکن نماز کفر ہے، کفر چھوڑنا۔ بے نمازی قبر میں خدا سانپ رکھے گا، آقا جی کے قیامت تک اس کو ڈسے گا اور باتیں کرے گا، میں تیرے لیے بیٹھا ہوا تھا یہاں۔ تم نے سنا نہیں تھا نبی پاک نے کہا تھا کہ بے نمازی قبر میں خدا تھا، میں وہی سانپ ہوں۔ کسی نے دیکھا اس کے حواس توازن بگڑ گیا، پھر کسی شیخ کے پاس گیا، علاج کیا، تھوڑا ٹھیک ہوا۔ بولا ایسے دیکھا جو حدیث میں سانپ ہے، آقا جی نے فرمایا میں نے دیکھا وہ بے نمازی کو تکلیف دے رہا تھا، اس سے باتیں کر رہا تھا، کہتا تھا میں تیرے لیے بیٹھا ہوا تھا یہاں، میں وہی سانپ ہوں۔ دیکھا تو قبر میں تم نے جانا نہیں جانا ہے، اس کا وقت نہیں ہے، تو ہر وقت تیاری رکھو۔ فرمایا صبح ہو شام کی انتظار مت کرو، شام ہو صبح کا انتظار مت کرو۔ جب وقت آ جاتا ہے تو موت کا، تو وہ بیمار کو نہیں دیکھتی، نہ صحت مند کو دیکھتی۔ وقت پورا ہو گیا، صحت مند ہو بیمار ہو، بہانہ بن جاتا ہے۔ یعنی کہ بوڑھا ہو کے مر، کتنے جوان چلے گئے، کتنے صحت مند چلے گئے، اور کتنے بیمار بیٹھے گئے، 20 آپریشن، پھر وہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے۔ تو یہ چیزیں آقا جی کی یاد کرنے رکھنی چاہیے، اس لیے وصیت اور نصیحت فرمائی امت کو، اکثر الذکر حازم اللذات، بہت یاد کرو موت کو، آقا جی کہتے ہیں، تاکہ ایمان کے تقاضے کے کام تم سے نہ چھوٹ جائیں، ایمان چھوڑ کے مرو۔ آقا نے کہا جو مومن مرتا ہے اس کو راحت ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے رحمتیں آ جاتی، لیکن ایمان والا بن کے مرے نا، وہ نماز بھی نہ پڑھے، حرام بھی کھائے، سود بھی کھائے، ماں باپ کی نافرمانی کرے، تو یہ ایمان والا تو نہیں ہے نا۔ اور تم کو پتہ ہے صبح شام کا پتہ ہے آج کیا ہوتا ہے، گھر میں تمہارے کیا خبر موجود ہے، کل کیا ہوتا ہے۔ لیکن سکٹ نہیں لگا، صبح کہتے ہیں اسلام آباد میں زلزلہ آیا، سارے چلے گئے، چلو طوفان سامی آیا، وہ کچھ کر گیا۔ عبرت نہیں ہے، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، ہو تو 1 منٹ میں۔ لیکن آقا جی نے کہا خدا کی ڈھیل سے دھوکہ مت کھاؤ، خدا ڈھیل دیتا ہے، رحمت کرتا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ جوانی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، تو زیادہ کوشش کرو ایمان کے کام ہو جائیں۔ یہ زیادہ کوشش کرو 1 لاکھ پتی بن جاؤں تو ارب پتی بن جاؤں۔ بیٹھے نا بیچ میں منوج کراچی والے، خدا کی مار ان کو،
20 سال سے وظیفے پڑھے سارے ضائع کیے، یا کہ دوستوں کے ساتھ ماحول خراب میں جاتے ہیں نا۔ آخر جی ماحول کا بڑا کہا ہے کہ آدمی کا دین اس کا دوست ہوتا ہے، تو دوستی خیال سے کرے، سب کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں۔ جو خدا رسول کی محبت کے معاملے میں اچھا اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، جو خدا رسول کی محبت میں اچھا نہیں اسے دوستی نہ رکھے، اس کی دوستی تو وہ ہلاک کر دے گی۔ اسے سلام دعا رکھے، ظاہری سلام دعا، گھل مل کے نہ رہے، ان سے رشتہ داریاں نہ کرے، ہاں ان سے خرید و فروخت نہ کرے، بس دور کی سلام دعا۔ یہ باتیں ماکا جی کی مان لیں تو رحمتیں آنی شروع ہو جائیں گی، اور جن کو سمجھائے، جنہوں نے عمل کیا، ماشاء اللہ کے حالات بدل گئے، ان کا یقین بن گیا۔ آقا جی کی باتیں اور غلط نکلے کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مجھے باتوں میں لگا دیے تو سورت یاسین پڑھی، میں پڑھ رہا تھا، بیچ میں چھوٹ گئی، میں سورت یاسین چھوٹ گئی بھائی، میں سورت یاسین پوری کر لوں، پھر نماز پڑھاتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں بیٹھتا ہوں نہیں بیٹھتا ہوں۔ اور تم لوگ کو چھوٹ ہے، میں جب بھی آؤں بیٹھوں، میرے پاس عذر ہے، میں گھڑی گھڑی آ نہیں جا سکتا، یا کوئی عذر ہو چلا جائے، دوبارہ میں بیٹھے پھر آ کے بیٹھ جائے، اپنے کو حبس نہ کرے میرے ساتھ۔ میں دیکھو آج تک محفوظ ہوں اللہ کا، آقا جی سے نہیں بدل ہوں۔ حکومت گورنمنٹ سعودیہ نے کتنا زور لگایا، کچھ میرا بگاڑ نہیں سکی، تمہارے پاس آ گیا، تم بھی زور لگا لو، انشاءاللہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے میرا، اگر آقا جی کا مسئلہ میرے ساتھ ہے تو۔ اور تم آقا جی کے ساتھ ہو جائے، تم خود ہی نہیں جاتے اس طرف۔ ہاں مصیبت آتی تو نماز اور تسبیح شروع کر دیتے ہو، مصیبت چلی جاتی ہے، پارکوں میں چلے جاتے ہو، اور جا کے پتہ نہیں کیا کیا سنتے ہو۔ نام لینے مجھے اچھے نہیں لگتے، جو نئے نئے چینل نکلے اور نئی نئی باتیں نکلی، پتہ ہے نا، تو بس چپ رہا، اس سے بولتے کچھ نہ پھلو، چپ ہی رہو، میں بھی چپ ہی رہوں۔ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، 100 دفعہ ملتی ہے، اس کو قربان کر دو رسول اللہ پر، اور ہر چیز تم پہ قربان ہو جائے گی، ہر چیز آسان ہو جائے گی۔